دیکھیں جو کچھ مہاتما خان صاحب نے کیا ہے نا جی، فوج کو استعمال کر کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کر کے، وہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کبھی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہوتی تھی، چاہے بل پاس کرانا ہو چاہے بجٹ پاس کرانا ہو، تو ایجنسیوں کے لوگ ہمیں ایم این ایس گھیر کے لا کے دیتے تھے۔ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے بارے میں انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ہم پہلے 130ویں نمبر پر تھے، ہم پھر 4 سالہ حکومت میں 135ویں پہ چلے گئے، ہم آلموسٹ 140ویں پہ پہنچے ہوئے تھے کہ اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ بخاری صاحب جو اعظم مزید ہیں، اچھا یہ خط ہم نے اس کے مندرجات، پھر اس کے بعد اس خط کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کل آپ نے بتا دیا تھا کہ اس کے مندرجات محرکات کیا تھے، لیکن آج جو ایک کمیشن بنانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، وقت کی ضرورت کے مطابق ٹھیک فیصلہ یہ حکومت کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط کے ذریعے جو پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم نے انتہائی دانشمندی سے، انتہائی تحمل سے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ وہ خود چل کے چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ گئے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، اور جا کر ان سے ڈسکس کیا، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ان کی ہوئی اس کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کل کابینہ کی منظوری کے بعد جس کا اعلان کر دیا جائے گا، اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اس کا ہیڈ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ یا بہت ہی سینئر ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا سپریم کورٹ کا، یا پھر کوئی بہت ہی سینئر جج ہوگا۔ اس کے بارے میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، مگر جو اس بات میں اصل چیز ہے وہ ابھی ہمیں پی ٹی آئی والے بھائی تو نہیں بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ اس میں صرف اس خط کے مندرجات پہ غور نہیں ہوگا، اچھا، بلکہ ماضی میں جو پنگا بازی ہوتی رہی ہے انہی اداروں کی طرف سے، انہی حوالوں سے، اس کو بھی یہ کمیشن اس کا بھی تدارک کرے گا۔ اب یہ میں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن شاید میری بات پوری طرح سے ناظرین تک نہیں پہنچی ہے۔ دیکھیں جو کچھ مہاتما خان صاحب نے کیا ہے نا جی، فوج کو استعمال کر کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کر کے، وہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کبھی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہوتی تھی، چاہے بل پاس کرانا ہو چاہے بجٹ پاس کرانا ہو، تو ایجنسیوں کے لوگ ہمیں ایم این ایس گھیر کے لا کے دیتے تھے۔ یہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو نیب ہے یہ بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ایک ویڈیو بنا کے اس کو جس طرح سے بلیک میل کیا گیا جسٹس جاوید اقبال کو، اس کی مثالیں اور کہانیاں بھی زبان زد عام ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کی بھی گرفت ہوگی۔ اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو 2-3 دفعہ نواز شریف کی حکومت میں، 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی بے نظیر کی حکومت میں، اور ایون بفور بہت کچھ ہوتا یہ رائتا اگر اتنا پھیل جائے گا بخاری صاحب، کریکٹ، یہ پھیلانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں پکڑ پھر سبھی کی ہوگی۔ ہاں ایگزیکٹلی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہمامے تو سب ننگے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو استعمال کیا گیا اپنے پولیٹیکل اچیومنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کچھ مہاتما خان صاحب نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور جناب باجوہ کے ہاتھوں کروایا یا کیا، اس کی بازگشت بھی آپ کو اسی انکوائری کمیشن میں سننے کو اور یہ ہارس ٹریڈنگ والا بھی سارا ذکر اس میں ہر چیز آئے گی اس میں، یعنی یہ جو ٹروتھ کمیشن ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ سچائی ڈھونڈنی ہے کہ ہوا کیا ہے، اس میں پھر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے آ جائیے۔ اب اس کا پروسیجر یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، نہ کمیشن تشکیل دیتے ہیں، اس کے لیے کابینہ کے پاس واپس جانا ہے۔ فیئر انف، کابینہ میں انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم اس کو رکھیں گے، ہاں جی، اور اس کی منظوری ہم لے لیں گے، جو کہ مل جائے گی، کیونکہ جب پرائم منسٹر اور چیف جسٹس دونوں چاہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنے تو اس کو روکنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ پروسیجر آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جج کون ہے جو اس کو انکوائری کرے گا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے۔ طاہر صاحب نے یہی تو آج بات کی ہے، میں عرض کروں آپ سے، وہ ان کی پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل سے سنی ہے۔ ایک تو یہ کہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات میں سینئر ترین جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، جو آپ کے اگلے چیف جسٹس ہیں، جی بالکل، لہٰذا جو کچھ بھی آج فیصلے ہوں گے یا اس اور جسٹس اجاز الاحسن کا ٹائم بھی انہی کو مل رہا ہے، یہ آنے والے کئی سالوں تک نافذ العمل رہیں گے، اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جنرل امپریشن یہ تھا کہ اس کمیشن کا سارے لوگ استقبال کریں گے کہ ہاں ایسا کمیشن ہونا چاہیے جو پتہ لگائے کہ بھائی کہاں کہاں مداخلت ہوتی رہی ہے، کیوں ہوتی رہی ہے، کس کس نے کی ہے۔ جی پہلے تو ایلیگیشن کی نوعیت دیکھ لیتے ہیں،
دیکھیے جب ماضی میں الزام لگتے تھے یا جو شوکت صدیقی صاحب جو جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے لگائے تھے، انہوں نے نام لیا کہ میرے گھر کون آیا تھا، انہوں نے بتایا وہ کتنی دفعہ آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بلا کے تصدیق کر لیجئے۔ ایک تو ہوتا نا یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، ایک تو نہیں، کتنا اسپیسیفک چارج ہے، یہ جو ہے یہ بہت ویگ ہے۔ ججز کو پریشر کے دوران فیصلے کرنے پڑے، پریشر کے انڈر فیصلے کرنے پڑے، بھئی آپ اسپیسیفکس پر آئے نا کہ آپ کو کس نے کہا تھا فون کر کے کہ فیصلہ کر دیں یا نہ کر دیں۔ بٹ سر یہاں پہ 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ایک بڑا نمبر ہے۔ وہ حدیث تو نہیں بولتے نا، انہوں نے ٹلٹ ظاہر کیا ہے اپنے اس خط کے اندر ایک حوالہ دے کے، اور وہ ہے مہاتما خان کا کیس۔ تو یہ ٹلٹ بات سمجھ رہی ہے نا اب، تو پھر اس کے لیے اس کے ہر پہلو کو دیکھنا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھنا پڑے گا کہ اوروں کے ساتھ یہی خان صاحب کیا کیا کرتے رہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے آج، اس نے اس انکوائری کمیشن کی تشکیل ایک ریٹائرڈ جج کے تحت اس کو مسترد کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اب وہ کیا کہتے ہیں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوان آپ ہیں کون؟ یہ ججز کا معاملہ ہے، یہ چیف جسٹس اور گورنمنٹ کے درمیان ہے، آپ نے ایلیگیشن لگائی ہے، انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کون ہے ریجیکٹ نہ ریجیکٹ کرنے والے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سیاسی موومنٹ ہے؟ ایز اے پارٹی انہوں نے اپنا سٹانس دیا ہے۔ نہیں، پارٹی سے پوچھا کس نے ہے؟ پوچھا تو کسی نے بھی نہیں، پھر انہوں نے اپنا ایز اے پارٹی ہوتے کون ہیں مسترد کرنے والے؟ یہ یا تو وہ ججز مسترد کریں گے نہیں جناب سانو قبول نہیں ہے، یا چیف جسٹس کہے کہ نہیں جناب یہ تو کمیشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ ابھی تو ویسے کمیشن میں جج کا نام بھی نہیں ہے، سربراہ کون کرے گا؟ Having said that، یہ ہماری خواہش ہوگی، اور یہ بات میں خاص طور سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں فون کر کے آج کہا کہ جناب آپ کو کیا تکلیف ہے اگر یہ کمیشن بن رہا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں ججز کے خط لکھنے پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اگر مداخلت ہوئی ہے، آپ بات سمجھ نہیں میری، اگر مداخلت ہوئی ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، اور یہ مسئلہ آج نہیں ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر ذی شعور آدمی یہ چاہے گا کہ رموز سلطنت میں یعنی جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ ٹی او آرز میں یہ شامل ہے نا سر؟ ایبسولوٹلی یہ ہوگا، اور ٹی او آرز ابھی تو باقاعدہ فارمولیٹ ہوں گی، پھر وہ بھی اپروو ہوں گی۔ تو ہمیں یہ توقع ہے کہ اس کمیشن کے نتیجے میں مجھے، آپ کو، ہمارے ناظرین کو، سب کو پاکستان میں یہ پتہ چلے گا کہ کس وقت میں کیا کیا کھلواڑ ہوا ہے یا کیا کیا نہیں ہوا ہے۔ ایک بات، کمیشن کی رپورٹ کیا پبلک ہوگی؟ کیونکہ پاکستان میں رپورٹس پبلک نہیں ہوتی۔ آپ نے پھر ایک گمبھیر سمت میں اشارہ کیا ہے، یس، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک شائع نہیں ہوئی، اس کا ایک چوری شدہ حصہ شائع ہوا تھا، وہ بھی انڈیا میں۔ تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جس معاملے کو حش اپ کرنا ہو اس کو یا کمیشن بنا دیں یا انکوائری کمیشن بٹھا دیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جو کمٹمنٹ کر کے آئی ہے یعنی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب، وہ اس کو شائع کرنے سے روکیں گے یا روک سکیں گے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ جائے گی چیف جسٹس صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس، آپ کو پتہ ہے وہ تو چھپا کے کچھ کرنے کے عادی نہیں ہے۔ جتنے بھی سینسیٹیو کیسز تھے چیف جسٹس صاحب نے اس کی پبلک ہیئرنگ بنا دیا، ایک نیا رواج ڈالا ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو گنیز بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے، کہ سینسیٹیو کیسز جہاں پر حکومت ایٹ سٹیک ہوتی ہے، جہاں پر عدلیہ کے ججز ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، جہاں پر فوج کے جرنیل ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، وہ اس کو بالکل اوپن ٹرائل کے اندر لے جا کے ٹی وی کے ذریعے پوری قوم کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پھر جھوٹ بولنا ممکن نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ when you are in the hearing limit of a common man، تو آپ پھر ان سب کو you can make a person fool or two persons fool, but you cannot make the whole nation fool۔ اچھا، اس میں بار اور بینچ کا بڑا قریبی تعلق ہے، دیکھیے بارز کا تعلق ساتھ ہے، اس میں خط میں ساتھ ہے، بار کا جہاں تک تعلق ہے، جتنی ہائی کورٹس کی بار ہے ان سب نے تو اس خط لکھنے والوں کی کمپلیٹ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر یہ چارجز ٹھیک ہیں تو اس کا تدارک ہونا چاہیے، وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے خیال سے جو بھی صاحب عقل آدمی ہے یا جو بلیو کرتا ہے ڈیموکریسی میں، جو بلیو کرتا ہے اسٹیٹ ہوڈ میں، وہ یہ چاہے گا کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جس کو کہتے ہیں فاسٹ ٹریک یعنی انکوائری ہونی چاہیے اور جلد لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے بارے میں
انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ہم پہلے 130ویں نمبر پر تھے, ہم پھر 4 سالہ حکومت میں 135ویں پہ چلے گئے, ہم آلموسٹ 140ویں پہ پہنچے ہوئے تھے کہ اب مزید گنجائش نہیں ہے اور آپ اپنے ملک کی عدلیہ کی کتنی تضحیق چاہیں گے. تو اگر جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں, جس طرح کے فیصلے کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے, اگر یہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے اس میں بہتری آئے گی. بہتری آنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ظلم کے تحت چل سکتا ہے, انصاف کے بغیر نہیں. انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. مولا علی کا کال بھی ہے. بخاری صاحب, لاسٹلی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ وکلا پھر ہڑتال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق اس کے فیصلے تو نہیں میں کہہ سکتی, لیکن پروپوزیشن اگر نہیں ہوتی ہے, تو اس کیس میں آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ایک وقت میں جو وکلا کی تحریک تھی, جی, خاص طور سے جو وہ چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تھی, اس کو تو ساری دنیا میں تحسین کی نظر سے دیکھا گیا. فیئر انف. لیکن اس کے بعد جو ایک اصطلاح آئی ہمارے سامنے, وکلا گردی, اگر آپ کو یاد ہو, جو مناظر ہم نے دیکھے, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ ملتان ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے, جو بھی ہے, وہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی, یعنی قانون کی تاریخ میں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عدلیہ کے حوالے سے. خاص ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں نا, اب سٹیک ہولڈر بن گئے نا ٹکٹ سے, وہ لوگ جو جس کو قانون کا انٹرپریٹر, قانون کا محافظ, قانون کے کسٹوڈین کہا جاتا تھا, وہ اب پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. اس کا کتنا نقصان ہوگا یا ہوا ہے اس کا شاید اس وقت گیج کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کالے کوٹ کے وہ لوگ جن کا بہت احترام تھا معاشرے میں, جو ایک پڑھی لکھی کلاس سمجھے جاتے تھے, وکیل کو دیکھ کے عزت سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, اس تقدس کو ضائع کرنے کا سہرا نہ آپ کے سر ہے نہ میرے سر ہے. اگر کسی کے سر ہے تو وکلا خود ہی. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ ایز اے ادارہ کریڈیبلٹی تو ان کی ڈیمیج ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا.